بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف کے دن علماء ہند چینل پر آج کا ایک خاص ویڈیو بہت ہی عظیم صورت قرآن کریم کی سورہ تغابن کے بارے میں ہے، سورہ تغابن کے کمالات کے بارے میں، سورہ تغابن کے اسرار اور سورہ تغابن کے فوائد اور وظائف کے بارے میں۔ اس میں اتنے کمالات، اتنے عظیم فوائد ہیں کہ جس کو کم الفاظ میں اور کم وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت صورت ہے۔ قرآن کریم میں چند اہم آیات اور صورتیں ہیں جن میں سے یہ ایک ہے۔ بہت ہی عظیم برکتیں اس کی ہیں۔ اس کے پڑھنے سے شفا بھی ملتی ہے، رزق بھی ملتا ہے، دولت بھی ملتی ہے، برکتیں بھی ملتی ہیں اور بے انتہا کمالات ہیں اس کے۔ اس کو پڑھنے والا ہر مرض سے شفا حاصل کر سکتا ہے، ہر پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، اور جو اس کو پڑھے، اس کے خاص طریقے کے مطابق پڑھے اور پھر اس کو فائدہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یا تو وہ کسی کبیرہ گناہ میں ملوث ہے جس کی وجہ سے اس کی برکت کو حاصل نہیں کر پایا، یا پھر وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ وظیفہ پڑھے اور اس کے مشکلات حل نہ ہو۔ جس بھی مشکل کے لیے پڑھنا ہے، جس بھی پریشانی کے لیے پڑھنا ہے، اس نیت کے ساتھ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا کمالات، فوائد، شفا، رزق، برکت، رحمتیں، ساری چیزیں عطا فرمائیں گے، مالا مال کر دیں گے ہر چیز سے۔ لاجواب اس کے عملیات بھی ہے۔ بہت سے عملیات اس کے ایسے ہیں کہ جس کو کر کے دنیا کی ہر بیماری سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے، ہر پریشانی کا حل اس میں ملے گا۔ چند طریقے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا، اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فوائد ملیں گے۔ قرآن کریم میں بہت عظیم صورتوں میں سے عظیم کمالات، ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت، ہر لفظ بڑے کمالات، بڑے عظیم اس میں راز ہے، کیونکہ یہ خود رب کریم کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس کے ہر لفظ اور ہر آیت میں بے انتہا کمالات ہیں۔ مگر انسانی ضروریات کے مطابق چند اہم صورتیں ہیں، جیسے سورۃ الفاتحہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے خود، اور آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ ہے، اسی طرح سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، اور 4 قل ہے، سورہ مزمل ہے۔ اسی طرح کے صورتوں میں سے ایک صورت خاص ہے سورہ تغابن۔ یہ 28 پارے میں ہے اور صرف 2 صفحے کی یہ صورت ہے۔ پڑھنے میں مشکل سے 5 منٹ بھی نہیں لگتے، مگر بہت بابرکت صورت ہے۔ عاملین کے یہاں اس کے خاص اور کاملین کے یہاں اس کے خاص پڑھنے کے طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ روزانہ فجر کے نماز کے بعد یاسین کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی سورہ یاسین مکمل ہو جائے، پھر اس کے ساتھ ایک مرتبہ یہ پڑھا جائے۔ یہ عام طور پر برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، دن بھر کے آفتوں سے، بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے اور تمام کاموں کی آسانی کے لیے یہ ایک طریقہ ہے۔ طریقہ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ فجر کے بعد یاسین کے ساتھ پڑھیں۔ اس صورت کے اتنے کمالات ہیں کہ الحمدللہ عملیات میں نے اس کو قضیوں میں، کیس میں آزمایا ہے، جو کئی سالوں سے جن کے فیصلے نہیں مل رہے تھے، اللہ کے فضل اور احسان سے اس صورت کو خاص طریقے سے پڑھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دنوں میں، چند گنتی کے دنوں کے اندر اس کا فیصلہ آ گیا، اور الحمدللہ جن کے حق میں پڑھا گیا تھا انہی کے حق میں وہ قضیہ
مکمل ہوا اور اس کے ہمیں فوائد ملے. یعنی جس شخص کو پھنسایا گیا تھا اس شخص کو اس کیس سے، اس قضیے سے خلاصی مل گئی. جس کے لیے پڑھا جائے وہ حق پہ ہونا ضروری ہے. کئی زمینوں کے قضیے الحمدللہ اس صورت سے حل کیے گئے ہیں، تو بہت سے اس کے فوائد ہیں. ایک عام لوگوں کے مسائل کے لیے میں ایک طریقہ بتا دوں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا جو پہلے طریقہ بتایا گیا، اس میں صرف ایک تبدیلی کرے کہ پہلی مرتبہ جب پڑھے، کسی بھی پیر یا جمعرات سے شروع کرے، پیر کے دن یا جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ یاسین اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ، ایک مرتبہ مکمل سورہ یاسین، پھر 41 مرتبہ سورہ تغابن. صرف یہ ایک دن 41 مرتبہ سورہ تغابن ایک دن پڑھے، پیر یا جمعرات کے دن. پھر اس کے بعد سے روزانہ صرف ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھے. ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول، یعنی یاسین کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھے. اس کے بے انتہا فوائد، کمالات ملنا شروع ہو جائیں گے. اور جب کبھی ناغہ ہو جائے، یعنی کبھی کسی سفر یا بیماری یا کسی وجہ سے ناغہ ہو گیا، چھوٹ گیا پڑھنا، تو پھر جب شروع کرنا ہو پھر 41 مرتبہ سورہ تغابن ایک دن پڑھے، پھر اس کے بعد روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر دعا قبول فرمائیں گے، ہر حاجت پوری فرمائیں گے. بس ضروری ہے کہ پابندی ہو. جب بھی ناغہ ہو اس کے بعد برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ 41 مرتبہ پڑھ کر اس کی برکتوں کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے. 41 مرتبہ پڑھے، پھر ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول ہمیشہ کے لیے رکھیں. بعض لوگوں کو کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ جس کی کوئی شفا کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہوتا، تو اس وقت اس سورت مبارک کو اس ترکیب کے ساتھ پڑھیں. یہ تیسری ترکیب بتا رہا ہوں. پہلی ترکیب تھی سورہ یاسین کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھنا. دوسری ترکیب تھی کہ ایک دن 41 مرتبہ پڑھا جائے، پھر روزانہ ایک مرتبہ کا معمول. اب تیسری ترکیب بتا رہا ہوں. کسی بھی خاص مسئلے کے لیے، کوئی قرض ہے ادا نہیں ہو رہا، کوئی شفا ہے نہیں مل رہی ہے، کوئی مسئلہ حل ہو گیا ہے، کوئی کام اٹک گیا ہے، کوئی کام ایسا ہے کہ ہونا ضروری ہے، کوئی اہم مسئلہ پیش آ گیا ہے، چاہے وہ شفا کا ہے، مال کا ہے، رزق کا ہے، برکت کا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کے لیے خاص طریقہ یہ ہے. جمعرات کے دن بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء غسل کرے، تازہ غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، پھر اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے اور چند مرتبہ استغفار پڑھے، چاہے بیٹھ کے پڑھے یا سجدے میں جا کر پڑھے. پھر اٹھ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے. صلاۃ الحاجت پڑھے، پہلے بیٹھ کر استغفار پڑھا تھا کچھ مرتبہ، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر، نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرے اپنے مسئلے کے لیے، پھر اسی جگہ بیٹھ کر 41 مرتبہ سورہ تغابن پڑھے. 41 مرتبہ سورہ تغابن پڑھے، اور جتنے دن میں وہ کام ہونا چاہیے اتنے دن کا ارادہ کر لے. مثلا 7 دن میں کام ہونا چاہیے یا 11 دن میں کام ہونا چاہیے، کم سے کم 7 دن یا 11 دن یا 21 دن، جتنے دن کی نیت کرنا ہے، جتنے دن میں کام ہو جانا ضروری ہے اتنے دن کی نیت کر لے. اور روزانہ اسی وقت میں جب یہ پڑھ رہے ہو، وقت کو یاد رکھو، اسی وقت میں روزانہ 3 مرتبہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے رہو. یعنی وضو کر کے بیٹھے، پہلے دن غسل کرنا ہے، تازہ اچھے کپڑے پہننا ہے اور خوشبو لگا کر بیٹھنا ہے. پھر اس کے بعد ہر دن تازہ وضو کر کے بیٹھے، چند مرتبہ استغفار پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے. نماز کے بعد صلاۃ الحاجت کے بعد پہلے دن 41 پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جتنے دن کی نیت کی ہے اتنے دن تک روزانہ 3 مرتبہ سورہ تغابن پڑھیں گے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں گے. 7 دن کی نیت کریں، 21 دن کی نیت کر سکتے ہیں یا 40 دن کی بھی نیت کر سکتے ہیں. جتنا بڑا کام ہے اتنے زیادہ ایام کو آپ اپنے لیے متعین کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک کا کر سکتے ہیں. 4 ماہ کی جو نیت کر کے پڑھتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اتنے زیادہ فوائد عطا فرماتے ہیں کہ اگر اس کا مقصد کسی دوسرے ملک میں ہے، کسی دوسرے ملک میں اس کا کوئی مسئلہ ہے، وہ بھی اس عمل سے حل ہو جائے گا، چاہے حکومت کی طلب ہے یا پھر اس کا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کا تعلق حکومتوں سے ہے، وہ بھی انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب اس مسئلے کو، اس وظیفے کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے چند لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ پھر ایسے وظیفے کر کے ہم اسلامی حکومتیں قائم کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی مسائل کا حل جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ انفرادی دعاؤں سے انفرادی مسئلے حل ہوتے ہیں اور اجتماعی دعاؤں سے اجتماعی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی کثرت اگر کوئی ایک خاص عمل کرے تو اجتماعی معاملات کا حل ملے گا، انفرادی یعنی اکیلا کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کا معاملہ حل ہوگا۔ تو امت کو ایسے معاملوں میں اکٹھا اور ایک جگہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر امت کا 20% حصہ، کسی بھی ملک کے 20% مسلمان فجر کی نماز پابندی سے پڑھے اور سورہ یاسین کی پابندی کرے اور دعا کرے، اور پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد یا 4 ماہ کے بعد اس ملک میں غیروں کی حکومت رہے، یہ ناممکن ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے بہت سے وظائف اور اعمال ہیں جس کو کر کے اللہ کی طرف سے آپ فیصلے اتار سکتے ہیں، بس اس میں ضروری ہے جیسے جتنے لوگ ہوں گے اتنے بڑے فیصلے اللہ کی طرف سے اتریں گے۔ کوئی ایک فرد کر رہا ہے تو اس کے مسئلے حل ہوں گے، ایک جماعت کر رہی ہے تو ان کے مسئلے حل ہوں گے۔ اگر ملکی مسئلے ہیں تو امت کا 20% کم سے کم حصہ اس عمل کے لیے ہونا چاہیے کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے، جس بھی عمل کو چاہے کرے۔ تو قرآن کریم کی ہر آیت میں، ہر صورت میں بے انتہا کمالات ہیں۔ اس کو پڑھ کر جو اللہ سے مانگے گا، زمین پر بیٹھ کر اللہ کے عرش سے اترتے ہوئی مدد دیکھے گا۔ سورہ تغابن انہی میں سے ایک ہے۔ تو طریقہ میں نے وہ بتا دیا کہ روزانہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے عشاء کی نماز کے بعد ایک ترکیب اور میں بتا دوں کہ سورہ تغابن کو پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، یاسین 1 مرتبہ، مکمل سورہ یاسین 1 مرتبہ، اور سورہ تغابن مکمل 1 مرتبہ، اور اس کے بعد اللہ نور السماوات والارض والی مکمل آیت 1 مرتبہ، پھر هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہ سورہ حشر کا آخری حصہ، هو اللہ الذی سے لے کر سورہ حشر کے مکمل تک 1 مرتبہ، اور سورۃ جن شروع سے 9 یا 10 آیتیں سورہ جن کی، پھر 4 قل، یہ مکمل ایک رقعہ شرعیہ ہے۔ اس کو مکمل پڑھنے کا معمول بنائیں، اور اگر عاملین چاہیں تو اس کو جادو اثرات جنات کے علاج کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ روزانہ 3 مرتبہ پڑھنے کا 1 ہفتے تک معمول رکھیں، پھر اس کے بعد خود پر پہلے 1 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، پھر جہاں بھی جن یا جادو یا اس طرح کے علاج کا ارادہ ہو پڑھ کر پانی دم کر کے دے دے، مریض بھی پیے، گھر کے افراد بھی پیے اور گھر میں چھڑکاؤ کریں، تو انشاءاللہ جادو اثرات جنات سے شفا بھی ملے گی اور حفاظت بھی ہوگی۔ بہت سے اور بھی کمالات ہیں سورہ تغابن میں بھی، قرآن کریم کی بہت سے آیات میں۔ شرط یہ ہے کہ آپ فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے کریں، تو انشاءاللہ بے انتہا کمالات اور فوائد ملتے رہیں گے۔ اسی طرح کے جائز عملیات ہمارے چینل پر بہت سے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور یہ ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں، اور خیر کے کاموں کے ویڈیوز کا پھیلانا بھی صدقے کا ثواب ہے۔ اب چینل پر آپ کو ایسے وظائف ملتے ہیں، تو جس ویڈیو کو آپ لائک کریں گے اور اس کے نیچے کمنٹ کی اجازت مانگیں گے، انشاءاللہ اجازت مل جائے گی۔ آپ کے کسی بھی مسئلے کے لیے، چاہے وہ روحانی مسئلہ ہے، جسمانی مسئلہ ہے، علاج کا مسئلہ ہے، اس کے لیے واٹس ایپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ صرف وائس میسج کیا کریں، نہ کال کریں اور نہ ٹیکسٹ میسج لمبے کریں،
کیونکہ اس کا موقع وقت نہیں ہوتا ہے. وائس میسج ہم اپنے کام میں رہ کر سن سکتے ہیں، تو وائس میسج کیا کریں. انشاءاللہ حتی الامکان جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.